حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینے کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، معمول اور دستور کے مطابق سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالل پاک کے صدقے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اس کے گھر میں جمع ہو کر اس کے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کو سن کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہماری عبادتوں کو، ہماری حاضری کو اور ہماری محفل کو اور ہماری گفتگو کو، ہمارے بولنے اور سننے کو سب اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن مقدس کے جس مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف جمیل حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود ہی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ کوئی چیز ممکن ایسی نہیں ہے جو اس کی قدرت سے باہر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس خدا کی عبادت ہم کرتے ہیں، جس خالق کی بارگاہ میں ہم اور آپ سر بسجود ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین خدا وحدہ لا شریک بڑا ہی قادر مطلق ہے، بڑا ہی قوت اور طاقت کا مالک ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خدا پالنہار حقیقی، معبود برحق، جو چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں وہی ہوتا ہے۔ وہ اتنا بڑا قادر مطلق ہے اور اتنی بڑی قوت کا مالک ہے، وہ اگر چاہتا ہے کہ آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہو تو آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا خدا اتنا بڑا قادر مطلق ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ زمین پانی پر قرار پائے تو زمین پانی پر کھڑی ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ روزانہ دنیا کے اندر چاند اور سورج نکلتے رہیں اور ڈوبتے رہیں، تو برابر اپنے مقررہ وقت پر اس کی مشیت اور اس کے حکم کی بنیاد پر چاند بھی نکلتا ہے، سورج بھی نکلتا ہے اور ستارے بھی نکلتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خدا اتنا بڑا قادر مطلق ہے اور اتنی قوت کا مالک ہے کہ وہ اگر چاہے تو زبان بولنے کا کام کرے، وہ اگر چاہے تو آنکھ دیکھنے کا کام کرے، وہ اگر چاہے تو کان سننے کا کام کرے، پیر اور ہاتھ کام کرنے کا جذبہ ان کے اندر موجود ہو۔ لیکن ہمارا خدا اتنا بڑا قادر مطلق ہے کہ اگر وہ چاہے زبان بولنے کی بجائے سننے کا کام کرے، آنکھ دیکھنے کی بجائے سننے کا کام کرے اور کان سننے کی بجائے بولنے کا کام کرے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت ہی بڑا قادر مطلق ہے، بہت ہی قوت اور طاقت کا مالک ہے۔ آج کی گفتگو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کی مشیت، اس کے ارادے، اس کے حکم ہی سے دنیا کے اس اسٹیج پر، اسی آسمان کے نیچے
دودھ پیتے بچوں نے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا ہے، اور کن کن بچوں نے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا ہے اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم کی بنیاد پر، وہ آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جسے سن کر انشاءاللہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ اس حوالے سے روایتیں مختلف ملتی ہے، کسی میں آپ کو ملے گا کہ 4 بچوں نے دودھ پینے کے زمانے میں کلام کیا ہے، کسی میں ملے گا کہ 6 بچوں نے دودھ پینے کے زمانے میں 2 مہینے کی عمر میں، 1 مہینے کی عمر میں، 4 مہینے کی عمر میں انہوں نے کلام اور خطاب کیا ہے۔ لیکن صاحب تفسیر نعیمی حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ کل 11 بچوں نے گوارے کے اندر یا ماں کی گود کے اندر کلام کیا ہے۔ وہ 11 بچے کون ہیں؟ میں ان کا بھی نام آپ کو بتاؤں گا، اس کی تفصیل بھی وقت میں گنجائش رہی تو آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ صاحب تفسیر نعیمی حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جن 11 بچوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے، گوارے میں کلام کیا ہے، جھولی میں کلام کیا ہے، ان میں سے پہلے ہیں نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، میرے اور آپ کے زمین اور آسمان کے، چاند و سورج کے، لیل و نہار کے، بلکہ ساری کائنات کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ چونکہ حضور کی سیرت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہی زمین پر تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی دنیا کے اس اسٹیج پر قدم رکھا، میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا، اور سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا، اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین پر آتے ہی اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں، ربی حبلی امتی، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ حضرات گرامی، تو صاحب تفسیر نعیمی لکھتے ہیں، ایک تو ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں قدم رکھتے ہی اللہ کی تعریف کی ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا اور کلام فرمایا ہے۔ دوسرے کون ہیں؟ تو حضرت صاحب تفسیر نعیمی لکھتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ یحییٰ علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہاں پر ان کے حوالے سے ایک لطیف بات میں آپ کو بتاؤں، یحییٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر کے لیا ہے، کئی دنوں تک مسلسل دعا کرتے رہے، بڑھاپے کی عمر میں حضرت زکریا کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی، اور یحییٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اللہ سے کلام کرتے ہوئے کہا تھا، میرے مولا تو مجھے ایسا بنا دے اور ایسا کر دے کہ کوئی بھی دنیا میں میری برائی کرنے والا نہ ہو، کوئی میری برائی نہ کر سکے۔ جانتے ہیں آپ جناب یحییٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب یحییٰ، جب یہ چیز میرے لیے نہیں ہے تو آپ کے لیے کیسے ہے؟ یعنی کہ میں خود خدا ہو کر، کچھ لوگ میرا انکار کرتے ہیں اور کچھ لوگ مجھے مانتے ہیں، کچھ لوگ مجھے اچھائی سے یاد کرتے ہیں اور کچھ لوگ مجھے برائی سے یاد کرتے ہیں، لیکن فرمایا گیا کہ انبیاء کرام کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی ہے۔ امام الانبیاء کی توہین کرنے والے دنیا بھر میں لوگ موجود ہیں، جناب عیسیٰ پیغمبر کی توہین اور گستاخی کرنے والے دنیا بھر میں موجود ہیں، ان کی پاکیزہ ماں جناب مریم پر تہمت لگانے والے دنیا بھر میں موجود ہیں، موسیٰ جیسے پیغمبر اور ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبر کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن آج تک دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا جس نے جناب یحییٰ کی برائی کی ہو، اس لیے کہ ان کی دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ کوئی میری برائی نہ کر سکے۔ المختصر، سب سے پہلے کلام کیا حضرت جناب مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر ان سے پہلے جناب یحییٰ علیہ السلام نے۔ یہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں دودھ پینے کے زمانے میں ماں کی گود میں پیدا ہوتی جنہوں نے کلام کیا ہے۔ اور تیسرے کون ہیں؟ تو حضرت صاحب تفسیر نعیمی فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ ان کے کلام کرنے کا واقعہ کیا ہے، اگر میں اس میں چلا جاؤں تو کافی وقت اس کے لیے چلا جائے گا، لیکن میں صرف آپ کو اشارہ دے کر کے گزر رہا ہوں۔
ایک تو ہمارے نبی نے کلام کیا نبیوں میں، ایک تو جناب یحییٰ علیہ السلام نے کلام کیا دودھ پینے کے زمانے میں، ایک تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کلام کیا دودھ پینے کے زمانے میں۔ اور کون ہیں؟ چوتھے نمبر پر صاحب تفسیر نعیمی فرماتے ہیں وہ ہیں حضرت مریم کے بیٹے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ بتاتا چلوں کہ انہوں نے کب اور کیسے کلام کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایسا قادر مطلق ہے اور اتنی قوت اور طاقت کا مالک ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو بغیر ماں باپ کے بھی انسان پیدا کر دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے تو بغیر باپ کے صرف عورت کے ذریعے سے بھی انسان کو پیدا کرنے کی طاقت ہمارے خدا کے پاس موجود ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے، سوچئے ہم جس خدا کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، ہم جس خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، ہم جس خدا کو مانتے ہیں، وہ خدا کتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، کتنے بڑے قوت کا وہ مالک ہے کہ بغیر ماں باپ کے، بغیر مرد و زن کے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اللہ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا، اور پھر کئی سالوں کے بعد اپنی قدرت کاملہ کو دکھانے کے لیے اللہ پاک نے حضرت مریم کے ذریعے سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ہوا یوں کہ حضرت مریم کے ذریعے سے جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو پورے محلے میں کوہرام بپا ہو گیا، انتشار بپا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا، لوگ سارے کے سارے، مرد ہو کہ عورتیں ہو، بوڑھے ہو کہ جوان ہو کہ بچے ہو، کالے ہو کہ گورے ہو، سب جمع ہو گئے اور حضرت مریم سے کہا مریم تمہارا تو نکاح بھی نہیں ہوا ہے، تمہاری شادی بھی تو نہیں ہوئی ہے، بغیر شوہر کے بغیر باپ کے یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا تھر تھر کانپنے لگی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مریم کانپنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس بچے کی طرف اشارہ کر دو اور ان سے کہو کہ وہ اس بچے سے پوچھے کہ یہ بچہ بتائے کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، دودھ پینے کا زمانہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا، قرآن کہتا ہے قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اے مریم یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، یہ بچہ تو ابھی آنکھیں کھولا ہے، یہ بچہ تو دنیا کی دھرتی پر ابھی قدم رکھا ہے، ابھی تو اس کے دودھ پینے کا زمانہ ہے، یہ کیسے کلام کر سکتا ہے، یہ ہمارے سوال کا کیسے جواب دے سکتا ہے، یہ کیسے گفتگو کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، جب گاؤں کے لوگوں نے جناب مریم سے پوچھا کہ بغیر شوہر اور بغیر باپ کے یہ بچہ آیا کہاں سے، تو حضرت عیسیٰ برجستہ بول اٹھتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے پکار کر کہتے ہیں، آج بھی قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دودھ پینے والے عیسیٰ بول پڑے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، وہ میری ماں پر تہمت لگانے والوں، وہ میری ماں کو ستانے والوں، وہ میری ماں کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والوں، سن لو انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیہ، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، بچپن کا زمانہ ہے، ہمارا خدا کتنا بڑا قادر مطلق ہے، جو خدا بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کرنے پر قادر ہے، جو خدا بغیر ماں باپ کے انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور جو خدا پانی کے ایک ناپاک قطرے کے ذریعے سے انسان کو وجود بخشنے پر قادر ہے، وہی خدا دودھ پینے کے زمانے میں بچوں کو قوت گویائی عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ چوتھے نمبر پر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے دودھ پینے کے زمانے میں کلام کیا ہے۔ ایک تو جناب محمد الرسول اللہ، ایک تو جناب یحییٰ علیہ السلام، ایک تو جناب ابراہیم علیہ السلام، اور ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ انہوں نے بچپن میں دودھ پینے کے زمانے میں کلام کیا ہے۔ کتنے لوگ ہو گئے؟
4 لوگ۔ اور 5ویں نمبر پر ہے صاحب تفسیر نعیم لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ کی ماں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، یہ بھی دودھ پینے کے زمانے میں انہوں نے کلام کیا ہے اور ان کا کلام آج بھی قرآن کے اندر محفوظ ہے۔ ہوا یوں کہ حضرت مریم کے جو والدہ ہیں وہ ہیں حضرت حنا، اور ان کے والد کا نام ہے حضرت عمران۔ آج بھی قرآن کے اندر حضرت مریم کے نام سے ایک سورت موجود ہے جسے سورہ مریم کہا جاتا ہے۔ ان کے والد حضرت عمران، ان کے نام سے بھی قرآن کے اندر ایک سورت موجود ہے جس کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ یہ اتنے پاکیزہ لوگ ہیں، یہ اتنے پہنچے ہوئے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے نام پر قرآن میں سورتوں کو نازل فرمایا ہے۔ حضرت مریم کی ماں حضرت حنا نے اللہ کی بارگاہ میں منت مانگی تھی، یا اللہ مجھے جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں مسجد کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی، مسجد کی خدمت کے لیے اسے آزاد کر دوں گی۔ چند دنوں کے بعد حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو اس وقت مسجد اقصی، بیت المقدس کی جو مسجد ہے، اس کے جو امام تھے وہ حضرت زکریہ علیہ السلام تھے، جو رشتے میں حضرت مریم کے خالو لگتے ہیں۔ حضرت حنا نے لا کر کے پیش کیا، میں نے منت مانگی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا مسجد کے لیے اسے وقف کر دوں گی، مسجد کے لیے اسے آزاد کر دوں گی۔ یہ بچی پیدا ہوئی ہے۔ اب حضرت زکریہ نے حضرت مریم کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور لینے کے بعد مسجد کے بالائی خانے میں ایک محراب بنایا اور محراب میں رکھ دیا اور کہا مریم اسی محراب میں تم خدا کی عبادت کرتی رہنا، یہاں میرے علاوہ کوئی دوسرا مرد نہ آئے گا، کھانا پانی سارے چیزوں کا میں انتظام کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو ہیں وہ کھانا لا کر کے دیتے، ناشتہ لا کر کے دیتے، پانی کا انتظام کرتے، دیگر ضروریات کا انتظام کرتے۔ لیکن چند ہی دن گزرے تھے کہ حضرت زکریہ نے کیا دیکھا، میرے پہنچنے سے پہلے یہاں کھانا آ جاتا ہے، میرے آنے سے پہلے ہی پھل آ جاتا ہے، اور وہ بھی بے موسم کا پھل آتا ہے۔ حضرت زکریہ کو بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا اے مریم تمہارے پاس میرے علاوہ کوئی دوسرا مرد آتا جاتا نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی توشہ اور کھانا نہیں آتا ہے، اور یہ بے موسم کے پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ ابھی بچپنا ہے، دودھ پینے کا زمانہ ہے۔ لیکن جیسے زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم سے سوال کیا، وہ مریم جو ابھی چھوٹی سی بچی ہے، دودھ پینے کا زمانہ ہے، فوراً اپنے خالو جان سے کہتی ہے اے میرے خالو جان میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت سے یہ پھل مجھے عطا فرماتا ہے، جنت سے یہ پھل مجھے عطا فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ میں قرآن میں خود کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت مریم کہتی ہے حضرت زکریا کے پوچھنے پر میرے خالو جان میں خدا کی عبادت کرتی ہوں تو خدا جنت سے یہ پھل مجھے عطا فرماتا ہے۔ یہاں رک کر کے میں عرض کروں حضرت مریم کو عبادت خداوندی کی بنیاد پر جب جنت سے پھل مل سکتا ہے، آج اگر ہم خدا کی عبادت کرنے میں لگ جائیں، خدا کی حمد و ثنا میں لگ جائیں، کیا اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے ہمارے لیے نہ کھولے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا نہ فرمائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال نہ عطا فرمائے گا؟ ضرور عطا فرمائے گا، ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ 4 لوگ ہو گئے، 5 لوگ ہو گئے حضرت مریم جنہوں نے دودھ پینے کے زمانے میں کلام کیا ہے، اور کون ہے؟ ٹوٹل 11 لوگ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا گواہ، یہ بھی بڑا طویل واقعہ، بڑی لمبی داستان ہے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ حضرت یعقوب کے کل 11 بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام کے، ان میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور سب سے چھوٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام بڑا پیار کیا کرتے، بڑی محبت کیا کرتے۔ باقی جو بھائی تھے ان کے اندر حسد پیدا ہوا، انہوں نے حضرت یوسف کو مارنے کی غرض سے حضرت یعقوب سے کہا کہ ہم اس کو جنگل لے جانا چاہتے ہیں۔ خیر واقعہ بہت تفصیل طلب ہے، یہاں تک کہ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کپڑا کھولا، بہت مارا اور ہاتھ پیر باندھ کر کے ایک بہت بڑے زہریلے کنویں کے اندر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نکالے گئے اور نکال کر کے مصر کے بازار میں آپ کو لے جایا گیا،
اور عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا. بادشاہ مصر کے دربار میں آپ رہتے, بڑے خوبصورت تھے. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. انگلیاں کٹتی رہی لیکن احساس نہیں ہوا, خون بہتا رہا احساس نہیں ہوا, اور چھری چھلتی رہی لیکن احساس نہیں ہوا, اس لیے کہ وہ حسن یوسف میں کھو گئی تھی. لیکن حضرت یوسف جتنے بھی خوبصورت ہوں, لیکن میرے نبی کے حسن کے سامنے ان کے حسن کا کوئی اے نہیں ہے, اور ان سے کہیں زیادہ خوبصورت تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تھے. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبہ ہمادارن تو تنہا داری. اور فرماتے ہیں مصر میں کٹی حسن یوسف پہ مصر میں کٹی انگشت زنا, تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب. وہاں یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی, لیکن یا رسول اللہ آپ کے حسن کو دیکھ کر نہیں بلکہ آپ کے نام کو سن کر کے عرب کے نوجوان اپنی گردن کو اڑا دیتے ہیں. اللہ پاک نے ایسا حسن ہمارے نبی کو عطا فرمایا. تو عزیز مصر, بادشاہ مصر کے دربار میں آپ رہتے, بڑے خوبصورت تھے. تو جناب زلیخا کے دل میں جناب یوسف کی محبت پیدا ہو گئی. ایک کمرے میں جناب یوسف کو جناب زلیخا نے بلایا, اور بلا کر کے آپ کو برائی کی طرف دعوت دی. جناب یوسف علیہ السلام نے منع کیا, اور منع کرنے کے بعد جب جناب زلیخا آگے بڑھی تو یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے. تو یہ بھی پیچھے پیچھے بھاگتی رہی جناب زلیخا, حتیٰ کہ ایک مقام ایسا آیا کہ جناب زلیخا کے ہاتھ میں حضرت یوسف کا دامن آ گیا, اور عین اسی موقع پر عزیز مصر نے دیکھ لیا, بادشاہ مصر نے زلیخا کے شوہر نے دیکھ لیا. تو دونوں تھر تھر. اب زلیخا نے الزام لگا دیا, میرے سرتاج یہ یوسف میرے پاس برے ارادے سے آیا تھا, بری نیت سے آیا تھا. تو بادشاہ مصر کے سامنے حضرت یوسف نے کہا واللہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا, اور یہ زلیخا کی زیادتی ہے. تو بادشاہ مصر نے کہا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جو یہ گواہی دے سکے کہ تمہاری کوئی خطا نہیں ہے, زلیخا کی خطا ہے؟ تو جناب یوسف نے فرمایا ہاں, وہ جو گوارے کے اندر 4 مہینے کا دودھ پیتا بچہ نا, وہ میرا گواہ ہے. تو بادشاہ مصر نے کہا کہ 4 مہینے کا بچہ کیسے کلام کرے گا اور کیسی گواہی دے گا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا رب میری پاک دامنی کی خاطر اس بچے کو قوت گویائی ضرور عطا فرمائے گا, آپ اس سے پوچھ لیں. تو بادشاہ مصر نے اس 4 مہینے کے دودھ پیتے بچے سے پوچھا کس کی خطا ہے؟ تو اس 4 مہینے کے دودھ پیتے بچے نے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا اور ان کے کرتے کا دامن آگے سے پھٹا ہے تو جناب یوسف خطا وار ہے, اور اگر پیچھے سے کرتا پھٹا ہوا ہے دامن تو جناب زلیخا کی خطا اور یوسف پاک دامن ہے. تو چونکہ وہ بھاگ رہے تھے اور پیچھے سے پکڑ کر کے گھسیٹا تو دامن پیچھے سے پھٹا تھا, تو دیکھا گیا تو جناب یوسف علیہ السلام کی برت کا اظہار ہو گیا, اور اس 4 مہینے کے بچے نے گواہی دی تھی. یہ 5واں بچہ ہے جس نے ماں کی گود میں اور گوارے میں دودھ پینے کے زمانے میں کلام کیا ہے اور گواہی دی ہے. لیکن یہاں رک کر کے میں اپنے نبی کی شان بھی آپ کو بتاؤں. یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی, گواہی کس نے دی؟ 4 مہینے کے دودھ پیتے بچے نے گواہی دی. لیکن آئیے ہمارے نبی کی بارگاہ میں ذرا شان مصطفیٰ تو دیکھیں, مقام مصطفیٰ تو دیکھیں. وہاں نبی پر نہیں بلکہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ پر تہمت لگی. منافقین نے حضور ابو بکر صدیق کی بیٹے اور ہمارے نبی کی بیوی سیدہ عائشہ پر الزام لگا دیا تھا, تہمت لگا دی تھی. اور تہمت کس طور پر لگائی تھی اس کا واقعہ بھی بڑا تفصیل طلب ہے, پھر ہم کبھی آپ کو بتائیں گے. المختصر مدینۃ المنورہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ یہ ہمارے نبی کے سب سے لاڈلی اور پیاری بیوی ہے, حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے. لیکن مدینے کے ان جہنمی منافقوں نے یہ بات پھیلا دی کہ معاذ اللہ ان پر زنا کا الزام لگا دیا, تہمت لگا دی. نبی تو کچھ نہیں بولے. ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزرا. نبی چاہتے تو کہہ سکتے کہ میری بیوی پاک دامن ہے, میری بیوی پاک دامن ہے, لیکن دنیا یہی تو کہتی کہ پیغمبر نے اپنی بیوی کی پاک دامنی کو بیان کیا ہے, لیکن نبی خاموش رہے. لیکن جب تیسرا دن گزراتا ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب کی محبوبہ کی پاک دامنی پر 1-2 نہیں بلکہ پوری 21 آیتوں کو نازل فرمایا ہے. 21 آیتوں کو نازل کر, اور 21 آیتوں کو نازل کر کے واضح فرما دیا یہ منافقین غدار جھوٹے ہیں,
لیکن میرے محبوب کی محبوبہ پاک دامن ہے۔ آج 1450 سال کا طویل زمانہ گزر گیا، اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ان منافقین پر دنیا لعنت بھیجتی رہے گی اور محبوب کی محبوبہ کی تعریف ہوتی رہے گی۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام ہے، ان پر الزام لگا تو پاک دامنی کو ایک بچے کے ذریعے سے بیان کیا گیا، اور محبوب کی محبوبہ پر جب الزام لگا تو اللہ نے خود خدا ہو کر کے ان کے پاک دامنی کو بیان فرمایا۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ تو یہ ہو گئے، ہمارے نبی نے کلام کیا بچپن میں، جناب یحییٰ نے کلام کیا بچپن میں، حضرت ابراہیم نے کلام کیا بچپن میں، حضرت عیسیٰ نے کلام کیا بچپن میں، حضرت مریم نے کلام کیا بچپن میں، اور حضرت یوسف کے گواہ نے کلام کیا بچپن میں۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ 7 لوگ ہو گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے دودھ پینے کے زمانے میں کلام کیا، ان کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور کون ہے؟ کھائی والوں کا بچہ۔ اس کو ذرا غور سے سنیے، کھائی والوں کا بچہ کیا مطلب؟ 30ویں پارے میں قرآن کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن کی تفسیر میں موجود ہے کہ بہت پہلے کی بات ہے، بنی اسرائیل میں ایک بڑا ظالم، بڑا جابر، بڑا بدبخت بادشاہ تھا، اور وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا، اور جو اسے خدا نہیں مانتا تو اس کو مار کر کے ختم بھی کر دیتا۔ ایسا ہوا کہ اس کے دربار میں ایک بہت ہی قریبی وزیر رہتا، اور وہ بڑا جادوگر تھا۔ جب اس کے داڑھی کے اور سر کے بال سفید ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، تو اس نے اپنے بادشاہ سے کہا، بادشاہ میری عمر اب تمام ہو چکی ہے، تم کسی نوجوان بچے کو میرے پاس بھیجو تاکہ میں اسے اپنا فن اور ہنر سکھا سکوں، جادو کا علم دے سکوں۔ تو بادشاہ نے ایک ذہین لڑکے کا انتخاب کیا کہ جا کر کے روزانہ تم اس سے جادو سیکھتے رہو۔ تو وہ روزانہ جاتا جادو سیکھنے کے لیے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اسے خبر ہوئی کہ یہاں جاتے جاتے بیچ راستے میں ایک دیندار آدمی بھی رہتا ہے، ایک راہب رہتا ہے، ایک مذہبی آدمی رہتا ہے۔ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور اچھی باتیں سن کر کے اپنے دنیا کے اندر انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ جادوگر کے پاس جانے سے پہلے اس مذہبی آدمی کے پاس جا کر کے بیٹھتا اور اس کی باتیں بھی سنا کرتا، دینی باتیں ہوتی تھی۔ ایک دن اسے کنفیوز ہوا، آیا یہ دیندار آدمی صحیح ہے، حق پر ہے، یا وہ جادوگر حق پر ہے، اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو اسی انتظار میں تھا کہ اس کا فیصلہ کیا جائے کہ ایک دن وہ جب جادوگر کے پاس جا رہا تھا تو دیکھا کہ راستے میں ایک بڑا ڈراؤنی خطرناک جانور کھڑا ہے، ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر کھڑے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں آج فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ دیندار حق پر ہے یا وہ جادوگر حق پر ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کر کے اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ اگر یہ دیندار مذہبی آدمی اس جادوگر سے افضل ہے اور حق پر ہے، اس پتھر کے ذریعے سے تو اس جانور کو ہلاک فرما دے۔ یہ کہہ کر کے اس نے پتھر کو مارا، وہ پتھر جانور کو لگا، وہ جانور وہیں مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اب وہ جادوگر کے پاس جانے کے بجائے سیدھا مذہبی آدمی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو اس مذہبی آدمی نے کہا کہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے اور تیرا مقام مجھ سے زیادہ اونچا ہو گیا ہے، لیکن جب تجھ پر مصیبت آئے تو صبر کرنا اور میرا نام کبھی کسی کو نہیں بتانا۔ بات آئی ہو گئی۔ اللہ نے اس نوجوان بچے کو اتنی روحانی طاقت عطا فرمائی، اتنا کمال عطا فرمایا کہ اس کے پاس جو بھی بیمار آتے وہ ہاتھ رکھ کر کے کچھ پڑھ دیتا تو اللہ فوراً اس کو شفا دیتا۔ حتیٰ کہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ مادرزاد اندھے اور کوڑ کی بیماری والوں کو وہ نوجوان بچہ شفا دے دیا کرتا دعا کر کے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک بڑا قریبی آدمی تھا، بڑا مقرب آدمی تھا، وہ آنکھوں سے معذور تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اسے جب پتا چلا کہ اس بچے کے پاس روحانی طاقت ہے اور اچھے اچھے بیماروں کو یہ درست کرتا ہے، تو بہت سارے تحفے تحائف لے کر کے وہ اس بچے کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ تو میرے لیے دعا کر دے کہ میرا میری بینائی واپس آ جائے۔ تو بچے نے کہا کہ تو اللہ پر ایمان لیا، اگر تو اللہ پر ایمان لاتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تیرے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ مسلمان ہو گیا، اس نے دعا کر دی تو اللہ نے اس کی بینائی کو لوٹا دیا۔ ذرا توجہ سے سنیے گا اس کو، بینائی کو لوٹا دیا اللہ نے۔ وہ بادشاہ کے دربار میں گیا، بادشاہ نے پوچھا تو اندھا تھا، آنکھوں میں بینائی کیسے آ گئی؟ کہا اس بچے نے، میرے رب نے مجھے بینائی عطا فرمائی، میرے اللہ نے مجھے بینائی عطا فرمائے۔ بادشاہ غصے میں آ کر کے کہا کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی خدا ہے؟ کہا ہاں، وہ اللہ ہے جس نے تجھ کو اور مجھ کو دونوں کو پیدا کیا ہے اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس قریبی آدمی کو بادشاہ نے گرفتار کروایا، بہت مارا، اور مارنے کے بعد بتا تجھے یہ علم کس نے دیا، یہ تعلیم تجھے، یہ راستہ تجھے کس نے بتایا؟ تو اس نے اس بچے کا نام بتایا۔ بچہ بلایا گیا، بچے کو بہت مارا گیا، نوجوان بچے کو کہا بتا تجھے کس نے بتایا؟ تو اس نے اس مذہبی آدمی کا نام بتایا۔
اس کو لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تو جو ہے نا اپنا یہ دھرم چھوڑ دے، یہ دھرم چھوڑ دے، مذہب بدل دے اپنا۔ آج بھی یہ ہوتا ہے، لیکن میں اس پر کوئی کلام نہیں کرنا چاہوں گا، صرف اشارہ دے کر کے گزر جاؤں گا۔ بادشاہ کے دربار میں اس مذہبی آدمی کو بلایا گیا، کہا اپنے خدا کو چھوڑ اور میری خدائی کا دعویٰ اقرار کر۔ اس نے کہا کہ میں مرتے دم تک اسی خدا کو مانوں گا۔ بادشاہ نے باضابطہ لکڑی سے جو کاٹتے نا آرا، وہ آرا منگایا اور آرا منگوا کر کے بیچ میں اس کو کاٹ کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سوچیے آپ، بیچ میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس نے کٹنا گوارا کیا، لیکن اللہ رب العالمین کا انکار کرنا اس نے گوارا نہیں کیا۔ ہم بھی تھوڑا سا اپنے ایمان اور عقیدے کا جائزہ لے لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں بات جب اللہ اس کے رسول کی آتی ہے، لوگ دائیں بائیں دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ جب بات دین کی آتی ہے، سنت پر عمل کرنے کی آتی ہے، لوگ جو ہے وہ چہرہ چڑھاتے ہوئے اور ناک چڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں۔ بنی اسرائیل کے اس عابد نے کٹنا گوارا کیا، جان دینا گوارا کیا، لیکن اپنا مذہب بدلنا اس نے گوارا نہیں کیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے قریبی آدمی کو بلایا اور اس کی بھی 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس کے بعد بچے سے کہا کہ تو دھرم کو چھوڑ دے۔ کہا میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا اسے لے جا کر کے بڑے پہاڑ سے نیچے ڈھکیل دو تاکہ یہ ہلاک ہو جائے۔ اور جیسے ہی بادشاہ کے سپاہیوں نے پہاڑ پر پہنچایا تو اس نے دعا کی، وہ بڑا مستجاب الدعوات بھی تھا، اللہ ان کی شرارت سے مجھے بچا لے۔ اچانک زلزلہ آیا، سارے سپاہی نیچے گر گئے اور وہ بچ گیا، اور پھر سیدھا بادشاہ کے دربار میں آیا۔ بادشاہ نے کہا تو بچ گیا؟ کہا اللہ کے فضل سے بچ گیا، اللہ نے، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے دوسرے سپاہیوں سے کہا اسے کشتی میں بٹھاؤ اور 20 سمندر میں لے جا کر کے اسے چھوڑ دو تاکہ یہ ڈوب کر کے مر جائے۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے ویسے ہی کیا۔ جب بیچ کشتی میں، دریا میں کشتی پہنچی، اس نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ ان کی شرارت سے اور ان کے ظلم و زیادتی سے میری حفاظت فرما۔ اور پھر اچانک طوفان آیا، کشتی ڈوب گئی، وہ سپاہی ڈوب گئے اور یہ بچ نکلا۔ اور پھر بادشاہ کے دربار میں آیا۔ بادشاہ کے دربار میں آنے کے بعد بادشاہ نے کہا کیا پھر تو بچ گیا؟ کہا میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان دیندار نے کہا مجھے مارنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم سولی پر چڑھا کر یہ کہہ کر کے تیر پھینکنا میں اس اللہ کے نام سے تیر مار رہا ہوں جو اس بچے کا خدا ہے، اس خدا کے نام سے میں تیر پھینک رہا ہوں جو اس بچے کا خدا ہے۔ اب اسے بیچ چوراہے پر لایا گیا، سولی پر چڑھایا گیا، سارے گاؤں کے لوگ موجود ہیں۔ اس بادشاہ، وہ خود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن تیر پھینک رہا ہے یہ کہہ کر میں تجھے مار رہا ہوں اس خدا کے نام سے جو تیرا خدا ہے، میں تیر چلا رہا ہوں اس خدا کے نام سے جو تیرا خدا ہے، یہ کہہ کر کے تیر مارا، وہ بچہ شہید ہو گیا۔ اور یہ کرامت دیکھ کر اور یہ بالکل حیران کر دینے والا واقعہ دیکھ کر گاؤں کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو جب اسلام قبول کر لیا تو بادشاہ کو اور غصہ آ گیا، تو بادشاہ نے کیا کیا، ایک گڑھا کھودا اور بہت سارے لکڑیوں کو ڈال کر کے اس میں آگ لگایا۔ جن لوگوں نے بادشاہ کی خدائی کا انکار کیا، بادشاہ نے اٹھا کر کے اس نے پھینک دیا۔ اور تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ 77 لوگوں کو اس ظالم بادشاہ نے اس گڑھے میں ڈال دیا۔ ایک ایمان والی عورت اپنے دودھ پلانے والے بچے کو لے کر کے آ رہی تھی، جب بادشاہ کی نظر اس پر پڑی تو بادشاہ نے کہا اس کو بھی ڈال دو۔ اب دیکھیے مین پوائنٹ مجھے جو آپ کو بتانا ہے، بادشاہ نے کہا کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو بھی ڈال دو، اس لیے کہ یہ بھی جو اس خدا پر ایمان رکھتی ہے۔ تو وہ عورت گھبرا گئی۔ اس دودھ پیتے بچے نے کہا ماں تو ڈرتی کیوں ہے، تو حق پر ہے اور یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے بہت ہلکی ہے۔ اس بچے کے بیان کو سن کر کے ماں کا ایمانی جذبہ اتنا مضبوط ہوا کہ بچے کو لے کر کے خود ہی وہ آگ میں کود گئی۔ یہ 8واں بچہ ہے جس نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے، ماں کی گود میں کلام کیا ہے، اور یہ میرے رب کے فضل سے ہے، میرے رب کی قدرت اور اس کی مشیت، اس کے چاہت سے ہے۔ کئی بچوں نے بچپن میں کلام کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن مسلمانوں، ہمیں سوچنے کی بات، ایک دو اور روایتیں ہیں اسے پیش کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ اسی طریقے سے ایک خاتون جو ہے نا وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اچانک ایک نوجوان بڑا خوبصورت لڑکا جو ہے جس کی چمڑی سفید ہے اور بدن پہ اچھے کپڑے بھی موجود ہیں، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے بڑی شان سے جا رہا تھا۔ ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلاتے پلاتے کہا اللہ میرے بچے کو اس کی طرح بنانا۔ وہ بچہ جو دودھ پی رہا تھا، اس نے چھوڑ دیا۔ اللہ سے کہتا میرے مولا تو مجھے اس کی طرح نہ بنانا،
اس کی طرح نہ بنانا۔ اللہ اکبر۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ بچے کو ماں دودھ پلا رہی ہے، ایک خادمہ عورت لائی گئی، وہ مارتے ہوئے لوگ کہہ رہے کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے بدکاری کی ہے، تو بڑی ظالمہ بدکارہ عورت ہے، لوگ اسے مار رہے ہیں۔ ماں نے کہا میرے مولا میرے بچے کو اس کی طرح نہ بنانا، تو اس بچے نے دودھ پینا چھوڑا اور چھوڑ کر کہا میرے مولا مجھے اس کی طرح بنانا۔ ماں کو حیرت ہوئی، ماں نے پوچھا میرے بیٹے کیا بات ہے، میں نے اس کی طرح بننے کی دعا کی تو نے منع کر دیا، اس کی طرح نہ بننے کی دعا کر رہی تو دعا کرتا کہ اللہ مجھے اس کی طرح کر دینا، آخر اس کا ماجرا کیا ہے؟ ماں کی گود میں اللہ کے فضل سے وہ بچہ بول پڑتا ہے ماں اس کا تو جو ظاہر دیکھ رہی ہے کپڑا اچھا ہے، سواری پر سوار ہے اور اس کی باڈی اور طاقت اچھی ہے، لیکن حقیقت میں یہ بڑا ظالم اور چور آدمی ہے، اس لیے میں نے اللہ سے دعا کی ہے اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنانا۔ اور جس خاتون کو لوگ محلے والے مار رہے ہیں کہ یہ بڑی گندی عورت ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ بڑی ایماندار عورت ہے اور پاک دامن عورت ہے، اس لیے میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے اللہ تو مجھے اس کی طرح پاک دامن اور عزت دار بنانا۔ یہ وہ بچہ ہے جس نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے۔ سوچئے ہمارا اور آپ کا خدا کتنا بڑا قادر مطلق ہے، کتنی قوت کا مالک ہے۔ آج اس خدا سے چھپ چھپ کر کے ہم گناہ کرتے ہیں۔ کیا اس خدا سے چھپنا ممکن ہے؟ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کیا کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں میں گناہ کر سکوں؟ تو بزرگ نے فرمایا تھا ہاں ہے، ایسی جگہ ہے کہ اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی زمین سے باہر نکل جا۔ لیکن اس نے کہا حضور مشرق جاؤں تو اللہ کی زمین، مغرب جاؤں تو اللہ کی حکومت، شمال جاؤں تو اللہ کا قانون، سارا تو اس کا ہے۔ کہا جب ساری زمین اس کی ہے تو پھر کہیں بھی تجھے گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہیں بھی تجھے گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل چکی ہے کہ میرا خدا کتنا بڑا قادر مطلق ہے، وہ کتنا بڑا طاقت کا مالک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے فضل سے، اس کی عطا سے، اس کی توفیق سے کئی لوگوں نے ماں کی گود میں دودھ پینے والے بچوں نے کلام کیا۔ ایک اور ہے حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کی خادمہ کے بچے نے کلام کیا، بچے نے کلام کیا۔ فرعون کی بیوی ہے حضرت آسیہ، فرعون بڑا ظالم اور جہنمی انسان، لیکن بیوی حضرت آسیہ جنتی عورت ہے، اتنی پاک دامن عورت ہے کہ قرآن میں رب نے ان کا ذکر فرمایا۔ ان کی جو خادمہ ہے اس خادمہ کے بچے نے دودھ پینے کے زمانے میں کلام کیا، وہ اس طور پر کہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی فرعون حضرت آسیہ کی خادمہ، اچانک کنگھی زمین پر گر گئی اور گرنے کے بعد جب اس نے اٹھانا چاہا تو اس کی زبان سے بے اختیار نکل پڑا بسم اللہ، بسم اللہ نکل پڑا۔ تو جب فرعون کی بیٹی نے سنا یہ بسم اللہ پڑھتی تو کیا میرے خدا میرے رب کے میرے والد کے علاوہ بھی تیرا کوئی خدا ہے؟ کہا ہاں اللہ رب العالمین ہے۔ تو بیٹی نے فرعون کو بتایا ابا حضور یہ آپ کے علاوہ کسی اور خدا مانتی ہے۔ تو فرعون غصے میں آیا اور کہا ایک زبردست تیل کو گرم کیا جائے اور کھولتے ہوئے تیل میں اس بچے کو اور اس کی ماں کو ڈال دیا جائے۔ تو حضرت آسیہ کی جو خادمہ تھی وہ گھبرانے لگی، تو اس کا جو بیٹا تھا نا دودھ پینے کا زمانہ تھا، اللہ کے فضل سے وہ بیٹا بول پڑا میری ماں اگر تو اس تکلیف کو برداشت کر لینا تو سیدھا اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب میرے نبی معراج پر تشریف لے گئے جنت میں اس عورت، اس خادمہ اور اس بچے کی خوشبو کو میرے نبی نے محسوس کیا ہے۔ یہ وہ بچہ ہے جس نے ماں کے گود میں دودھ پینے کے زمانے میں کلام کیا ہے۔ ایک آخری روایت، آخری بات، ویسے تو بہت سارے لوگ 11 لوگ ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، جریج کی گواہی دینے والا بچہ، اب اس کو ذرا غور سے سنیے، اور خاص طور پر میرے وہ نوجوان بھائی جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کی بے ادبی کرتے ہیں، ماں باپ کو رلاتے ہیں، ماں باپ کو دھکا دیتے ہیں، ماں باپ پر ظلم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں، وہ ذرا غور سے سنیے۔ اور ماں باپ سے بھی گزارش ہے، بہت سارے ماں باپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کو بد دعا دیتے ہیں۔ آپ سے ہاتھ جوڑ کر غلام ربانی کہتا ہے اگر بچہ نادانی میں والدین کی گستاخی اور بے ادبی کر رہا ہے ماریے، آپ ڈانٹیے، بد دعا کبھی نہ دیں، اس لیے کہ علماء نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا اللہ کی بارگاہ میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ علماء کی بد دعا اور اسی طرح ماں باپ کی بد دعا اللہ کی بارگاہ میں، چاہے دعا ہو چاہے بد دعا ہو، اللہ کی بارگاہ میں بہت جلدی پہنچتی ہے۔ بد دعا نہ دیں۔ بنی اسرائیل میں ایک اللہ کے نیک برگزیدہ بندے تھے، بڑے عابد انسان تھے جن کا نام ہے جریج، جیم را یا جیم، جریج، جریج بھی پڑھتے ہیں ان کو، لیکن زیادہ تر روایتیں جریج کی ملتی ہیں۔ بڑے عبادت گزار تھے، ان کے اپنی خانقاہ تھی مٹی سے بنی ہوئی،
اتنے پہنچے ہوئے آدمی تھے کہ لوگ ان کو نہیں، ان کی خانقاہ کو چوم چوم کر کے برکتیں لیتے تھے. بڑے پہنچے ہوئے آدمی تھے، ہمیشہ نماز، عبادت، خدا کی تسبیح، حمد و ثنا میں یہ مصروف رہتے. ایک دن ماں آئی اور آ کر کے اپنے بیٹے کو کسی ضرورت کے لیے پکارا، بیٹا جریج. لیکن اتفاق سے حضرت جریج جو نا وہ نماز میں تھے. انہوں نے کہا یا ربی امی وصلی، اللہ ایک طرف تو میری ماں اور دوسری طرف میری نماز، کیا کروں؟ لیکن دل نے کہا تو نماز میں مصروف ہو گئے، ماں کے کلام کا جواب نہیں دیا. دوسرے دن پھر اتفاق سے ماں تشریف لائی، ماں آئی اور اس نے اپنے بیٹے جریج کو پکارا، بیٹا جریج. اتفاق سے پھر وہ نماز میں تھے. پھر کہا امی وصلی، اللہ میری نماز اور میری ماں، ماں کے کلام کا جواب دوں سوال کا یا نماز پڑھوں؟ تو دل سے آواز آئی نماز ہی پڑھو، اور خدا کی عبادت. تو نماز میں مصروف ہو گئے. لیکن یہ نماز میں وہ مصروف ہے، لیکن ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ یا رک کر کے ایک مسئلہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اگر بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، مسئلہ سنیے شریعت کا، اگر بیٹا نفل نماز پڑھ رہا ہے اور والدین کو خبر نہیں ہے اور ماں باپ نے پکارا بیٹا ادھر آ جاؤ، حکم یہ ہے کہ بیٹا نماز کو چھوڑ دے، ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. لیکن حال ہمارے نوجوانوں کا یہ ہے، نماز تو درکنار، بہت بڑی بات ہو گئی نماز. لوگ اپنا موبائل چھوڑ کر کے ماں کے بلانے پر نہیں جاتے، لوگ گیم کھیلنا چھوڑ کر ماں باپ کے بلانے پر دعوت پر نہیں جاتے، لوگ اپنے عیاشی کو چھوڑ کر ماں باپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے. ذرا سوچ لینا، وہ لوگ جو ماں باپ کی دعوت پر، ماں باپ کی بلانے پر لبیک نہیں کہتے، ان کا کیا حشر ہوتا ہے، کیا حشر ان کا ہوتا ہے. تیسرے دن پھر ماں آئی اور کہا بیٹا جریج، اتفاق سے نماز میں تھے. تو پھر نماز میں مشغول ہو گئے. تو ماں کی دل کو تکلیف پہنچی. ماں نے کہا میرے اللہ، میرے بیٹے جریج کو اس وقت تک کہ موت نہ دینا جب تک کہ یہ کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے، جب تک کسی بدکارہ آوارہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے تو اس کو موت نہ دینا. اللہ اکبر. ادھر ماں کی بد دعا نکلی، ادھر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. چند دنوں کے بعد جریج کی خانقاہ میں ایک خاتون آئی، فاحشہ عورت آئی، اور اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ نفسانی خواہشات کی تکمیل کرو، میری خواہشات کو پوری کرو. حضرت جریج نے کہا کہ یہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اس کو باہر نکال دیا خانقاہ سے. وہ عورت نکلی تو سامنے چرواہے سے ملاقات ہو گئی، بکریاں چرانے والے سے. اس نے منہ کالا کیا اور پھر حاملہ ہوئی، بچہ پیدا ہوا. لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ اس فاحشہ نے کہا کہ یہ جریج کا بیٹا ہے. کس کا بیٹا ہے؟ جریج کا بیٹا ہے. ماں کو تڑپانے والوں سنو، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر آپ کے ماں باپ نے بھی غلطی سے آپ کے لیے کوئی بد دعا کے جملے نکال دیے، تمہاری عبادتیں تمہیں جنت میں نہ لے جائے گی، تمہاری عبادتیں، تمہارے سجدے تمہیں اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکیں گے. سنیے ماں کا مقام کیا ہے. ماں کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اپنے ذکر کے بعد اگر کسی کا ذکر کیا ہے تو وہ والدین کا ذکر کیا ہے، ماں باپ کا ذکر کیا ہے. یہ ان کا اونچا مقام ہے. اللہ نے فرمایا خاص کر میری عبادت کرو، اور پھر فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو. علماء فرماتے ہیں والدین کے مقام اور مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب نے اپنے ذکر کے بعد نماز کا ذکر نہیں کیا، روزے اور حج و زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، اپنے ذکر کے بعد اور اپنے نام کے بعد کسی کا ذکر کیا تو والدین کا ذکر کیا ہے. جا بجا مقامات پر قرآن میں آپ تلاش کیجئے، یہ وہ مقام ہے والدین کا. تو اتنا سننا تھا کہ پورے گاؤں کے لوگ ٹوٹ پڑے، جریج کی خانقاہ کو گرا دیا، جریج کو بہت مارا. حضرت جریج پوچھتے رہے معاملہ کیا ہے، کسی نے ایک نہ سنی، بہت مارتے رہے. اور جب خانقاہ کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا اور پھر جریج کو بہت مارا، تب کہا کہ تم نے جو نا فلانا کے ساتھ بدکاری کی ہے اور وہ جو بچہ تمہارا ہے. آپ نے فرمایا وہ بچہ کہاں ہے؟ بچے کو لایا گیا، ماں کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا چھوڑو مجھے، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آپ نے بچے کے ناپ میں ہاتھ رکھ کر کے کہا اے بچے اللہ کے حکم سے بول کہ تو کس کا بیٹا ہے. وہ دودھ پیتا ہوا 2 مہینے کا بچہ بول پڑا کہ میرا باپ کوئی چرواہا ہے، کوئی چرواہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھیں دودھ پینے کے زمانے میں کئی بچوں نے کلام کیا ہے،
ان میں وہ بچہ بھی ہے جس نے حضرت جریج کی پاک دامنی کو بیان کیا ہے، اور یہاں پر یہ بھی پیغام لے کر کے جائے کہ ماں باپ کو ستانے والے اور ستانے پر ماں باپ کی زبان سے اور دل سے جو بد دعا نکلتی ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے اپنے اندر انقلاب اور تبدیلی پیدا کریں اور مسجدوں کو آباد کریں، سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آج حالات اتنے خطرناک ہیں، اتنے خراب ہیں، اتنے خراب ہیں، اتنے خراب ہیں، کس برائی کو لے کر کے مسجد کا امام خطاب کرے، ایک برائی ہو تو اس کو سامنے رکھ کر کے بیان کیا جائے کہ اے مسلمانوں آج ہمارے اندر شراب زیادہ ہے، اے مسلمانوں آج ہمارے اندر سود زیادہ ہے، اے مسلمانوں آج ہمارے اندر گانا ہے، میوزک ہے، فضول خرچی ہے اور بدعملی ہے، بے شمار برائیاں ہیں۔ کس عنوان کو چھوڑا جائے، کس عنوان پر بولا جائے؟ آج اخبار میں چھپ رہا ہے، درد رکھنے والے لوگ بول رہے ہیں، مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، مسجدیں نکل رہی ہے۔ کل کا اخبار جب میں پڑھا، اللہ اکبر، جس کے اندر بھی رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، حساس رکھنے والا، احساس رکھنے والا اور اللہ اکبر اللہ کی گھر سے محبت رکھنے والا، اس کی آنکھیں ضرور نم ہوگی۔ بابری مسجد جانی تھی، چلی گئی ہمارے ہاتھوں سے، نکل گئی ہمارے کنٹرول سے، ہم کچھ نہ کر سکے۔ اللہ اللہ، اب میں نے جب اخبار پڑھا کل کا تو یہ تازہ ترین خبر ہے کہ جو ایک اور مسجد ہے گیان واپی کی مسجد، اللہ اکبر، اب تک تو کیس چل رہا تھا، معاملہ چل رہا تھا، سپریم کورٹ نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اپریل میں ہم اپنا فیصلہ سنائیں گے، لیکن مقامی عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ جب اس کا فیصلہ آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ لیکن فی الحال اس مسجد کے نیچے والے حصے میں وہ جو ہے شرک اور کفر کرنے کی اجازت دی جائے، پوجا پاٹ کرنے کی اجازت دی جائے، اور خبر یہ ہے کہ اب وہاں پر پوجا پاٹ بھی ہو رہی ہے، لوگ بول رہے ہیں اللہ اللہ، یہ کلمہ کفر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کہاں گیا؟ کیا مسلمان حق پر نہیں ہے؟ کیا اسلام سچا نہیں ہے؟ کیوں مسجدیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے؟ مسلمانوں، یہ تو ایک دو مسجدیں ہیں جو نکل چکی ہے، اگر ہمارا حال یہی رہا، ہمارے مسجدیں ویران ہوتی رہی تو دور نہیں ہے کہ کئی مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھے، یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے، مسجد کو آباد نہ کرنے کا نتیجہ ہے، مسجد کو ویران رکھنے کا نتیجہ ہے۔ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک مسجدیں نکل رہی ہے، ہاتھوں سے نکل رہی ہے، درگاہیں محفوظ نہیں ہے، علماء محفوظ نہیں ہے، بلکہ ایک علاقے کی میں بات آپ کو بتاؤں، کتنا ماحول بگڑا ہوا ہے۔ ایک جگہ پروگرام ہوا، ایک عالم صاحب بلائے گئے، لیکن پروگرام سے پہلے ہی گرفتار کر کے پولیس لے گئی۔ یہ حالات ہیں، اور میں یہ خوشیاں منا رہا ہوں، انہیں گرفتار کیا گیا، میرا کیا ہے؟ آج انہیں گرفتار کیا گیا ہے، کل تجھے گرفتار کیا جائے گا۔ اور دنیا کہہ رہی ہے مسلمانوں پر یہ جو طوفان آیا ہوا ہے، مسلمانوں پر جو یہ ذلت اور رسوائی کی جو برسات ہو رہی ہے، یہ ان کے خود اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ان میں نہ ایجوکیشن ہے، نہ تعلیم ہے، نہ ان میں اتحاد ہے، نہ ان میں پیار ہے۔ دیکھا جائے تو اللہ اکبر، آپ پورے ہندوستان کی بات نہ کریں، آپ پورے کرناٹک کی بات نہ کریں، آپ پورے ہبلی کی بات نہ کریں، بلکہ گھروں کا جائزہ لے لیں، گھروں میں اختلاف موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اختلاف کہاں نظر نہیں آتا ہے؟ میں اختلاف کا منکر نہیں ہوں، واللہ باللہ تاللہ حاشا للہ، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، زمین آسمان ہو سکتی ہے، آسمان زمین ہو سکتا ہے، سورج ادھر سے آ سکتا ہے اور سورج ادھر ڈوب سکتا ہے، لیکن غدار رسول سے، دشمنان رسول سے نہ کل اتحاد تھا، نہ آج اتحاد ہوگا۔ کل بھی ان سے اختلاف تھا، آج بھی رہے گا، جب تک کہ ان کے دل میں رسول کی محبت نہیں ہوگی۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن دشمنان رسول سے کبھی اتحاد نہیں ہوگا۔ لیکن جو سنی مسلمان ہے، کم سے کم وہ تو اتحاد کرے، وہ تو اتفاق کرے۔ آپ دیکھیں، کوئی الیکشن کی بات ہو، کوئی ترقی کی بات ہو، کوئی کرسی کی بات ہو، ہر کوئی مسلمان ہے، ہر کوئی سنی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹنے پر کھڑا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو کافر اور گمراہ کہنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج ہم یہ زمانہ دیکھ رہے ہیں، واللہ اللہ بہتر جانے ہمارے بچے کون سا زمانہ دیکھیں گے، آنے والی نسل کون سا زمانہ دیکھے گی۔ آج پوری دنیا کہہ رہی ہے، بلکہ ایک سکھ نے کہا پورے ہندوستان میں ہم صرف 2% ہے، پھر بھی ہماری حکومت ہے، لوگ ہمارے خلاف نہیں بولتے ہیں۔ مسلمان غالباً 8% ہو کر کے 15 ریاستوں میں تو ان کا کوئی نام ہی نہیں
نہیں ہے, ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور دیکھا جائے جہاں 9 سیٹیں ہونی چاہیے وہاں مسلمان نہیں, جہاں 21 سیٹیں ہونی چاہیے وہاں مسلمان نہیں ہے. مسلمان دور دور تک نظر نہیں آتا ہے. اور آج کا مسلمان 2 لاکھ کے پر اتنا خوش ہو جاتا ہے, آج کا مسلمان اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ فلاں ایم ایل اے کے بازو میں کھڑے ہونے کا موقع مل گیا, اس کے ساتھ کھانے کا موقع مل گیا. اور آپ جانتے ہیں میں تھوکتا ہوں ایسے نوجوانوں کی سوچ پر جو یہ کہتے ہیں فون کر کے, ارے معلوم ہے آج فلاں ایم ایل اے کے ساتھ میری دعوت ہے. نادان, ایک کافر جہنمی کتے کے ساتھ بیٹھنے پر تو فخر محسوس کر رہا ہے, کیا کبھی کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھنے پر تو نے فخر محسوس کیا ہے؟ سوٹ بوٹ پہن کر جانے والوں, ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے جانے والوں, سج سور کر بن سور کر جانے والوں, کیا کبھی کسی عالم سے ملنے کے لیے جب تم گئے ہو کیا تمہارا یہ جذبہ رہا ہے؟ مجھے بتاؤ ایسے حالات نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ ہماری مسجد کا آپ جائزہ لے لیں, تقریباً 95% مسلمان اس محلے کے اندر آباد ہے. میں کسی اور محلے کی بات کیوں کروں؟ میں اس محلے کا امام ہوں. کسی کو اچھا لگے کسی کو خراب لگے, سچائی یہ ہے ایک گھر سے ایک آدمی آ جائے تو مسجد ناکافی ہو جائے گی. دیکھو نا جمعہ کا حال کیا ہے, 35 ہو جائے, 1:40 ہو جاتے ہیں, 1:45 ہو جاتے ہیں, ہماری اندرونی مسجد بھر نہیں پاتی ہے. لوگ آئیں گے بادشاہ کی طرح خطبہ سننے کے لیے, اور آتے بھی کیوں ہیں؟ اللہ بلانا نہیں چاہتا ہے. اچانک مولا علی کا ارشاد یاد آ گیا. مولا علی فرماتے ہیں جن کے قول کا مفہوم یہ ہے جو لوگ مسجد نہیں آتے, جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, وہ یہ نہ سوچے میں بچ گیا. ارے مولا تجھے اپنی بارگاہ میں بلانا نہیں چاہتا ہے, رب نے تجھے اس لائق سمجھا ہی نہیں کہ تو اس کے گھر میں آ کر کے بیٹھ سکے, اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکے. اللہ جن سے محبت کرتا ہے, اللہ جن سے پیار کرتا ہے, ارے رات کی تاریکی میں ٹھنڈے موسم میں انہیں اٹھا کر کے مسجد میں لا کر کے کھڑا کرتا ہے. ایک اللہ والے کی بیوی رات میں اٹھ کر کے بیٹھ گئی اور اللہ سے کہتی مولا تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے, تو مجھے کتنا چاہتا ہے, تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. شوہر نے کہا اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہتی ہو کہ تیرا رب تجھے چاہتا ہے؟ وہ کہتی میرے سرتاج اگر میرے رب کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو ذرا بتاؤ نا آج رات کی تاریخی اور ٹھنڈی میں کیا وہ مجھے اٹھا کر کے نماز پڑھنے کی توفیق دیتا؟ مجھے اس نے اٹھایا ہے, نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے, سر بسجود ہونے کا موقع دیا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ مجھ سے چاہتا ہے. وہ بے نمازیوں, وہ شراب کے اڈھوں کو آباد کرنے والوں, وہ ماں باپ کی گستاخی کرنے والوں, ماں باپ کا حق مارنے والوں, اپنے بھائیوں کا حق ہضم کرنے والوں, سنو تم نماز کو اس لیے نہیں آتے ہو, مولا نہیں چاہتا ہے, اللہ تمہیں اپنے گھر کا مہمان بنانا نہیں چاہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ رونا چھوڑ دو, یہ چیخنا چلانا چھوڑ دو. مسجد جا رہی ہے, خانقاہ جا رہی ہے, درگاہ شہید ہو رہی ہے, ساری چیزیں یہ کبھی اپنی طرف بھی دیکھا میں نماز کے کتنا پابند ہوں. بلکہ میں ایک گاؤں کی بات آپ کو بتاؤں, ہمارے دھارواڑ ضلع کی میں بات کر رہا ہوں. ایک گاؤں ہے جہاں پر تقریباً گنے چنے مسلمان رہتے ہیں اور اغیار زیادہ رہتے ہیں. اچھے سے میں جانتا ہوں, میرے بڑے ابو وہاں پر رہتے ہیں, میرے بڑے ابو وہاں رہتے ہیں. میں اس گاؤں کی بات کر رہا ہوں. فجر میں آذان میک پر دینا بند کر دیا گیا. میں خود بھی شامل تھا اس کمیٹی میں, اس جماعت میں جب باتیں ہو رہی تھی. کس بات پر میک میں آذان بند کر دی گئی؟ کہا 1-2 لوگ اٹھ کر کے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, 2 لوگوں کے خاطر اوروں کی نیند کیوں خراب کرنا ہے, چھوڑ دو نا, کیوں میک میں آپ اذان دیتے ہیں. بعد میں پنچ اور جماعت نے یہی فیصلہ لیا, ظہر میں اذان میک میں ہو, عصر میں ہو, مغرب اور عشاء میں ہو, لیکن فجر میں اذان میں میک میں اذان دے کر لوگوں کی نیند خراب نہ کی جائے, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حالانکہ سارے لوگ اٹھ کر کے آ جائیں تو مسجد بھر جائے. لوگ صبح اٹھ کر کے کام کو جانا گوارا کرتے ہیں, مسجد میں آ کر پیشانی جھکانا گوارا نہیں کرتے. اور کیسے آئیں گے؟ مولا نہیں چاہتا کہ وہ میرے گھر میں آ جائے, میرے گھر کے مہمان بن جائے. اسی محلے کی بات آپ کر لیں, کتنے لوگ فجر میں آتے ہیں, کیا کوئی بات نہیں ہے, کیا امیر کی بات کریں, کیا غریب کی بات کریں, کیا جماعت کی بات کریں, کیا غیر جماعت کی بات کریں, کیا گولے کی بات کریں, کیا کالی کی بات کریں, کیا بڑے کی بات کریں, کیا چھوٹے کی بات کریں, سب ایک سب
صف میں کھڑے ہیں نماز کے معاملے میں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کچھ لوگ ہیں جو پابندی سے آتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو سر کو جھکاتے ہیں، یہ انہی کی قدموں کی برکت مستان صفے والو، آج تک تم پر کوئی عذاب نہیں آیا ہے، آج تک تم اللہ کی گرفت سے بچے ہوئے ہو، اللہ کے غضب اور قہر سے بچے ہوئے ہو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ گھر گھس کر کے تمہیں نکالا جائے گا، مسجد میں گھس کر کے تم پر حملہ کیا جائے گا۔ اگر چاہتے ہو قیامت ہمارے دروازے پر دستک نہ دے، اگر چاہتے ہو آسمان کی طرح بادل کی طرح مصیبتیں ہمارا سایہ نہ کرے، اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ آج میرا عنوان یہی تھا، میرا مولا بڑا طاقت کا مالک ہے، بڑا قوت کا مالک ہے، وہ اتنا قوت کا مالک ہے کہ بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کر دیا، وہ اتنا بڑا قادر مطلق ہے کہ پانی کے اوپر اس نے زمین کو کھڑا کر دیا، وہ اتنا بڑا قادر مطلق ہے کہ بغیر ماں باپ کے اس نے آدم اور حوا کو پیدا کیا ہے، وہ اتنا بڑا قادر مطلق ہے اور اتنا پاور والا ہے کہ اس نے بغیر باپ کے صرف عورت کے ذریعے جناب عیسیٰ کو پیدا کر دیا ہے، وہ بڑا قادر مطلق ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی ہوتا ہے وہ جو چاہتا ہے۔ اگر اسے خوش کرنا ہے، دنیا میں عزت حاصل کرنی ہے، ایک مقام حاصل کرنا ہے، متحد ہو جائیے، منظم ہو جائیے، اختلافات کو ختم کر دیجئے۔ جو نجی اختلافات ہیں زمین کو لے کر، دکان کو لے کر، تجارت کو لے کر، مکان کو لے کر، ایک دوسرے کے جو خون کے پیاسے ہیں مسلمانوں، اس کو ختم کر دو اور متحد ہو جائیں۔ اس لیے کہ حضور حافظ ملت نے فرمایا تھا اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ گھروں میں اختلاف ہو تو گھر کی موت ہے، محلے میں اختلاف ہو تو محلے کی موت ہے، جماعت میں اختلاف ہو تو جماعت کی موت ہے، اور اگر شہر میں اختلاف ہو تو شہر کی موت ہے، صوبے اور ملک میں اختلاف ہو تو اس صوبہ اور ملک کی موت ہے، اور اگر اتحاد گھر میں ہو تو گھر کی زندگی ہے، محلے میں اتحاد ہو تو محلے کی زندگی ہے۔ یہ بڑوں کا کہا ہوا جملہ ہے، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ اگر قیامتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اختلافات کو ختم کریں، نفرتوں کو ختم کریں، عداوتوں کو ختم کریں۔ کتنے دن جینا ہے، کیوں نفرت کی زندگی ہم جیتے ہیں، کیوں ایک دوسرے کی ٹانگ بس گھسیٹنے میں ہماری زندگی گزرتی ہے۔ اب دیکھیے نا، لوگ جو نا ایک دوسرے کے مقابلے میں کتنی باتیں کرتے ہیں۔ خدا را پلٹ کے آئیے اللہ کی بارگاہ کی طرف، لوٹ کر کے آئیے اللہ کی بارگاہ کی طرف۔ اللہ ہمارا بڑا قوت کا مالک ہے، بڑا طاقت کا مالک ہے، وہ بڑا قادر مطلق ہے۔ اس کے سامنے نہ کوئی بچا ہے نہ بچ سکے گا، اس سے کوئی نہ بچا ہے نہ بچ سکے گا۔ مسلمانوں، بڑے بڑے طاقتور آئے، ختم ہو گئے، بڑے بڑے سورما آئے، بادشاہ آئے، ختم ہو گئے۔ ہم بھی جائیں گے، ہم بھی اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، قبل اس کے کہ ہمارا بلاوا آئے، ہماری پکڑ آئے، ہماری گرفت آئے۔ پلٹیے اللہ کی بارگاہ میں، گناہوں کو چھوڑ دیجئے، اللہ والوں کے نام پر خرافات کرنا چھوڑ دیجئے، عرسوں کے نام پر بیہودہ اور بے فضول خرچی کرنا چھوڑ دیجئے، سدھاریے اپنے معاشرے کو، انقلاب پیدا کیجئے۔ اور انقلاب ہوگا نہ بچوں سے نہ بوڑھوں سے، جوانوں سے ہوگا۔ خاص طور پر میں جوانوں سے گزارش کرتا ہوں، نوجوانوں ان خرافات کو چھوڑ دیں، ان برائیوں کو چھوڑ دیں، ان فضول خرچیوں کو چھوڑ دیں، ان بے حیائیوں کو چھوڑ دیں۔ یہ سارے حرام کام ہیں، نہ اللہ کی رضا ملتی ہے، نہ رسول کی خوشنودی ملتی ہے، نہ اللہ والوں کی رضا ملتی ہے۔ اگر واقعی آپ رضا چاہتے ہیں اللہ اور رسول کے اور اللہ والوں کے، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔